بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق امتحان کے پیراگراف نمبر 8 کی تشریح کریں گے۔ اقتباس ہوگا، بعض کم حیثیت ملازم یہاں سے لے کر ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے یہاں تک۔ سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے۔ سبق کا عنوان امتحان، مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ، صنف مضمون ماخذ مضامین فرحت۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ دیں گے۔ بعض، کچھ، چند، حیثیت، درجہ، رتبہ، مقام، امید، امید رکھتے ہوئے، آس کے ساتھ، تدبیر، سوچ، بچار، فہم و فراست، تقدیر، قسمت، نصیب، مسئلہ، معاملہ، کارروائی، کارگزاری، صورت، شکل، بھروسہ، اعتماد، نادانی، بے وقوفی۔ تشریح: مرزا فرحت اللہ بیگ اردو ادب کے نامور مصنف تھے۔ ان کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہوتا ہے۔ امتحان ان کا تحریر کردہ ایسا مضمون ہے جس میں وہ امتحان کے اثرات اور اس کی اہمیت اور دوران امتحان پیش آنے والے واقعات کو خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف امتحانات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امتحان میں شریک ہونے والے کی اگر پڑھائی میں تیاری اچھی نہ ہو تو وہ پرچوں کی الٹ پھیر اور امتحانی کمرے میں کتاب کے سہارے سے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر کے حوالے سے کچھ معمولی درجے کے شریف ملازم بھی مل جاتے ہیں جو انعام کی امید سے پرچہ دوسرے طالب علم کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ اس طرح کے کام کرنے سے ایک ایماندار اور محنت سے پڑھنے والے کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ظلم ہے۔ اس اقدام سے محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا حقیقی اجر نہیں ملتا۔ اس طرح کی سوچ سے کام کرنے والے کی تدبیر اگر کامیاب ہو جائے تو وہ کھرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے مقدر میں ایسا ہونا نہ لکھا ہو تو وہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے۔ قسمت اچھی ہو تو یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اور اگر قسمت اچھی نہ ہو تو ایسا کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ بقول شاعر، جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر بنے۔ اس بات کو اصغر کیا سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ امتحان میں پرچوں کی الٹ پھیر اور کتاب کے سہارے کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مگر ان پر توکل کر کے امتحان میں جانا سراسر نادانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بقول شاعر، نہیں آساں منزل تک رسائی، نہیں آساں منزل تک رسائی، سفر پاؤں کے چھالے مانگ۔